اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی ظلما یتیموں کے مال زیادتی کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا اور ان قریب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ آیات مبارکہ میں شروع سے احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ حکم نمبر 5 جس میں ورثاء کے ساتھ میراث میں جو ظلم کیا جا رہا تھا، بچوں اور نابالغ بچوں اور عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، اس حکم، اس طریقہ اور ان کے اس رواج اور رسم کو رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دونوں یعنی مرد اور عورت دونوں کو میراث کا مستحق قرار دیا۔ پھر یہ آیت نمبر 7 میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ میراث جو ہے مدار وراثت اور معیار وراثت وہ قرب ہے، وہ جوانی اور بلوغ اور عدم بلوغ بھی نہیں ہے، وہ ذکورت اور انوثت یعنی مذکر اور مؤنث ہونا، مرد اور عورت ہونا بھی نہیں ہے، بلکہ قرب ہونا ہے۔ یہ آیت نمبر 7 میں بیان ہوا۔ پھر رسم و رواج میں جو لوگ میراث کے مستحق بنتے تھے وہ محروم ہوئے، تو ان کی تالیف قلبی کے لیے کہہ دیا کہ یہ اگر تقسیم کے موقع پر موجود ہوں تو ان کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرو اور ان کو اچھی طرح رخصت کرو، اچھی بات کرو۔ پھر عام مسلمانوں کو آیت نمبر 9 میں اس بات سے ڈرایا گیا کہ جس طرح تم اپنے یتیموں کے حوالے سے فکر مند رہتے ہو، اور اپنی اولاد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا اگر تمہاری اولاد کے ساتھ یا تمہارے ضعیف اور کمزوروں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو، تو جو کچھ تمہارے دل پہ گزرتی ہے وہی دوسروں کے مظلوموں اور دوسروں کے ضعیف اور کمزوروں کے بارے میں بھی سوچو، اور اچھا درست راستہ اور درست راستہ اختیار کرو اور درست قول اختیار کرو۔ قولوا قولا سدیدا۔ آج کی آیت میں یہ بھی اسی سلسلے کے اسی حکم یعنی 5 نمبر حکم کی ضمن میں ہے۔ آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 ان میں ایک ہی حکم سے متعلق ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے اموال جن کی حفاظت اور نگہداشت کا ذکر تقریباً سورت کی شروع سے چلا آ رہا ہے۔ 5 احکامات گزرے ہیں، تو 5 کے 5 میں کا تعلق یتیم کے ساتھ ہے۔ پہلے میں یتیم کا مال، آتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے مال دو، انہیں کھا نہ جاؤ۔ دوسری آیت میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ ظلم روا نہ رکھو، نکاح آزاد عورتوں سے کرو۔ تیسرا حکم یہ بتایا گیا تھا کہ یتیم لڑکیوں کا جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو
اس کے مہر کو تم بڑے آسانی سے ہڑپ کر جاتے ہو، تو مہر دیا کرو۔ مہر یہ نکاح کا بنیادی اور اہم حصہ ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے حکم کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ حماقت اور بیوقوفوں کو یتیموں کے مال کا حفاظت کرتے ہوئے ان کے بلوغ تک اس کو اپنے پاس رکھو، اس انتظار میں رہو۔ پھر اس میں سے اگر اس کی تم تولیت کرتے ہو، متولی بن گئے ہو، منتظم بن گئے ہو، تو اس کا بھی حکم بیان کیا گیا تھا۔ یہ سارے احکامات یتامہ سے متعلق تھے، یتیموں سے متعلق تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں وعید شدید بیان کی جا رہی ہے، سخت وعید بیان کی جا رہی ہے یتیموں کے مال کھانے سے متعلق اور اس کو ہڑپ کر جانے سے متعلق۔ تو فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کے مال ظلماً کھا جاتے ہیں، ظلم کر کے کھا جاتے ہیں، تو یہ اصل میں یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں، آگ ڈالتے ہیں، یعنی آگ نگل کھا جاتے ہیں اور وہ پیٹ کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسرین کے ان الفاظ کے حوالے سے مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ ان الذین انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ مجاز پر محمول ہے، یعنی اصل معنی اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ آگ کھاتے ہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ جو مال کھاتے ہیں، جو چیزیں کھاتے ہیں، وہ اندر جا کر اور آخرت میں جا کر آگ کی صورت اختیار کر جائیں گی۔ یہ آگ کی طرح ہیں۔ مظلوم یتیم کا مال کھانا ایسے ہے جیسے کوئی انسان آگ کھانا شروع کر دے، گویا کہ تمثیل اور مثال ہے۔ لیکن محققین علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت پر محمول ہے۔ معنی کیا ہے کہ بھائی جس طرح ایک آدمی آگ کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں آگ جمع ہو جاتی ہے، اس طرح یتیم کا مال کھانے سے بھی پیٹ کے اندر آگ جمع ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقتاً آگ کھانا ہے۔ بظاہر تو ہمیں اس وقت عارضی طور پہ وہ آگ نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن یہ ہوتی حقیقت میں آگ ہے۔ اور اس کی مفسرین نے مثال دی ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ زہر جو ہے یہ قاتل ہے، زہر قاتل ہے، سم یہ قاتل ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو قاتل نہیں ہے، اس میں قتل کے کون سے اسباب موجود ہیں، وہ اس وقت وقتی طور پہ آنکھوں میں وہ قاتل نظر نہیں آ رہا ہوتا، زہر کی پوڑی ہے کسی کے پاس، وہ پکڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو کہ یہ قاتل ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے قاتل ہے، یہ بیچارہ تو ہل نہیں سکتا، اس کے اندر تو حرکت نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، تو قاتل کی طرح ہوگا شاید۔ کہا نہیں، جیسی ہی وہ منہ میں بھی ڈال لے تب بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیٹ کے اندر جیسے جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ قاتل ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یتیم کا مال کھانا آگ ہے، لیکن اس وقت آگ نہیں نظر آتا، جب آنکھیں بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ آگ ہے کہ نہیں ہے۔ جس طرح اس کا قاتل ہونا، اس کا جان لیوا ہونا اس وقت اس پوڑی کے اندر نظر نہیں آتا، اسی طرح یتیم کا مال کھاتے وقت یہاں نظر نہیں آتا۔ چنانچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے مال کھانے والوں کا کل قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو ان کے پیٹوں کے اندر سے آگ اگل رہی ہوگی، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ بھڑک رہی ہوگی جو ان کے ناک اور ان کے کانوں کے اور آنکھوں کے سوراخوں سے وہ آگ نکل رہی ہوگی، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ تو فرمایا یتیم کا مال کھانا ایسے ہے جیسے کہ کیا ہے، آگ پیٹ کے اندر ڈال لے اور آگ بھڑکا دی جائے۔ اس لیے اس وعید شدید کے مطابق یتیم کا مال کسی بھی طریقے سے، مراد یہاں ذکر کھانے کا ہے، لیکن مراد اس سے ہر طرح کا استعمال ہے۔ یتیم کے مال کا کوئی بھی استعمال جو یتیم کے ہوتے ہوئے یتیم کے زمانے میں اس کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا، یہ ایسے ہے جیسے پیٹ کے اندر آگ جلا دینا، آگ بھڑکا دینا، آگ ڈال لینا۔
اسی سے متعلق علماء کرام نے بہت سارے احکامات اور مسائل لکھے۔ کوئی آدمی مرتا ہے اور مرتے ساتھ ہی اس کے ورثاء میں سے دو قسم کے وارث عموماً پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ بالغ وارث ہوتے ہیں اور کچھ نابالغ وارث ہوتے ہیں۔ بالغ وارث اگر مالی میراث تقسیم ہونے سے پہلے کوئی تصرف کرتا ہے اور نابالغ اگرچہ اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، لہذا اس کے مال میں کسی قسم کا تصرف یہ یتیم کا مال ظلماً کھانے کے زمرے میں آئے گا، اور اس پر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وعید شدید ہے یہ جاری ہوگی۔ اب ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یتیم کے مال کو کھانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ رسومات اور رواجات کے اندر ابھی مردہ آدمی مرا ہے، اس کے پیسوں، اس کی جائیداد میں، اس کے پیسوں میں سے، اس کے نقد میں سے، اس کے بینک بیلنس میں سے دعوتیں شروع ہو گئی۔ بھئی یہ دعوت ٹھیک نہیں ہے۔ آج اگر وہ مرا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آگے اگلی آیت کی تفسیر میں آئے گا کہ میت کے مرتے ساتھ ہی جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ جو ہے اس کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کے قرضے ادا کیے جائیں، یا قرضوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، سب سے پہلے اس کے اوپر جتنے قرضے ہیں وہ قرضے ادا کیے جائیں۔ اگر قرضوں میں سے کچھ بچ جائیں تو پھر اس نے جو وصیتیں کی ہیں، اگر وصیت گناہ کی نہیں کی ہے اور اللہ کی کسی نافرمانی کی وصیت نہیں کی ہے تو پھر اس نے جتنے وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں کو پورا کیا جائے۔ وصیتوں کو پورا کرنے کے بعد، اور اس سے پہلے، سب سے پہلے یعنی قرضے سے بھی پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہے، اس کے کفن کے اوپر پیسہ لگایا جائے، اس کے جو ہے نا دفن کرنے پر اس کا پیسہ لگایا جائے، یہ اسی کے مال میں سے لگا سکتے ہیں، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد اس کے قرضے ہیں، اس کے بعد اس کی وصیتیں پوری کی جائیں گی مال کے تیسرے حصے میں، اور اس کے بعد جو مال بچے گا اس کو قانونی شریعت کے مطابق ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیں گے۔ ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد اگر سارے وارث مل کر کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی دعوت کرتے ہیں، کوئی کھابے پکاتے ہیں، یا کوئی ایک وارث اپنی طرف سے کرتا ہے تب تو اس کی اجازت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شرعاً ان یتیموں کے مال کے جو بچے اس کے اندر یتیم جو نابالغ رہ گئے ہیں ان کے مال کھانے کا اور ان کے مال کو ہڑپ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب یتیم کے مال پہ چاہے اس کا چچا قابض ہو گیا ہے، یا اس کا بڑا بھائی قابض ہو گیا ہے، یا اس کی والدہ قابض ہو گئی ہے، کوئی بھی ہے، لیکن یتیم بچوں کے ہوتے ہوئے اس میں سے اس کے باپ کے یا اس کے جو وارث مورث ہے جس نے مال میراث میں چھوڑا ہے اس میں تصرفات کر رہا ہے، اسے صدقات کر رہا ہے، اسے خیرات کر رہا ہے، جو بھی چیزیں کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کی روح سے یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، یہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے تو حرام پہ ثواب کی امید رکھ کے بیٹھا ہوا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں بہت خطرناک قسم کی ہیں۔ ایک چیز ہمارے ہاں جو ایک کام کیا جاتا ہے، یہ ایک چادر ڈالی جاتی ہے جنازے کے اوپر۔ ایک جنازہ ہے، ایک جنازے کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے۔ یہ چادر جو ہوتی ہے یہ کفن سے زائد ہے، یہ کفن کا حصہ نہیں ہے۔ جب یہ کفن کا حصہ نہیں ہے تو اس چادر کو بھی اس میت کے پیسوں میں سے لے کر امام صاحب کو دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی جانماز بنا دی جاتا ہے، کفن کے کپڑے سے جانماز بنایا جاتا ہے جس پر وہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتا ہے۔ یہ جانماز بنانا بھی کیا ہے؟ یہ جانماز بنا کے پھر اس کو ان میراث کے وارث کے جو ترکہ ہے اس کے اندر شامل کریں گے اور اس میں اس کو حساب کریں گے۔ مما قل منہ او کثر، قرآن نے کیا کہا؟ زیادہ ہو یا کم ہو سب کا حساب لگایا جائے گا، تو اس میں سے بھی اس کو دینا ٹھیک نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں، کپڑے لیے، صابن لیا، دوسری چیزیں لیے، اور امام صاحب نے جب جنازہ پڑھایا تو اس کو جو ہے نا اس کا وہ گٹلا بنا کر کے اس کو کہا امام صاحب آپ یہ لے جاؤ، اور یہ کس کے؟ مرنے والے کے مال میں سے ہوتا ہے، اس میں سارے یتیموں کا حصہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح جو کھانے پکائے جاتے ہیں
میت کے مال سے اگر کوئی رشتہ دار اپنے طرف سے بنا دیتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے مہمانوں کو، ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے ترکہ میں سے ایسا کر رہا ہے اور اس میں کوئی نابالغ بچے بھی ہیں، اگرچہ وہ کہہ دے کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن ان کی اجازت معتبر نہیں ہے۔ یتیم یا نابالغ کی طرف سے اجازت ہو جانا یہ کالعدم ہے، تو اس پہ بھی کیا کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ میت کے غسل کے لیے نئے برتن لیتے ہیں، اور پھر نئے برتن لے کر اسے غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کباڑیے کو دے دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ناجائز اور ناروا ہے۔ کیوں؟ غسل دینے کے لیے نئے برتنوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، پرانے برتن سے ہی دے سکتے ہیں۔ غسل کے لیے پرانا برتن، گھر کے اندر استعمال کے جو برتن ہیں، ویسے لوگ ڈرتے ہیں، وہ چارپائی سے، میت کی چارپائی سے ڈرتے ہیں، میت کے کپڑوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ بھائی اس سے نہیں ڈرو، موت کی تیاری کرو، اس کو سامنے رکھو کہ یہ میرا جو ہے نا چچا، میرا بھائی، میرا والد یہ کپڑے پہن کے اور چوڑا کے پھرتا تھا، کل مجھے بھی ایسے ہی ہونا ہے، کل میں نے بھی اس طرح جانا ہے۔ یہ موت یاد دلانے والی چیزیں ہیں، تو اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر میت کے کپڑے اٹھا کر کسی کو دے دیتے ہیں، یا اس کی کیا ہے، اس کی کوئی چادر ہے وہ اٹھا کے اپنے مرضی سے بغیر میراث کا حساب کتاب کیے دے دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ اگر اس میں نابالغ بچے ہیں اور اس میں ان کا ترکہ میں سے ان کا حصہ ہے، تو اس صورت میں اس طرح کی تقسیم کرنا انما یأکلون فی بطونہم نارا میں داخل ہے۔ یہ جہنم کی آگ انسان اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمارے ہاں رواجات اور رسومات ایسے بن گئی ہیں کہ شریعت تو کیا ہو گئی ہے، شریعت تو مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، اس کے اوپر تو مٹی ڈل گئی ہے، اور جو رسوم و رواجات ہیں اس نے اسلام کا، میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں کبھی کبھار کہ اللہ، اگر کوئی کافر، کوئی نو مسلم آ جاتا ہے اور وہ ایک فرقے کا جنازہ دیکھتے ہو کچھ اور طرح ہے، دوسرے کا دیکھتے ہو کچھ اور طرح ہے، ایک علاقے کے لوگوں کے میت کے رسومات اور رواجات دیکھتے ہیں وہ اور ہیں، دوسرے علاقے کے رسوم و رواجات دیکھتے ہو وہ اور ہیں، وہ کہے گا یا اللہ یہ کیسا اسلام ہے؟ پنڈی میں اور اسلام ہے، اسلام آباد میں دوسرا اسلام ہے، اٹک میں تیسرا اسلام ہے، مانسیرا میں چوتھا اسلام ہے، شانگلہ سوات میں اور اسلام ہے، یہ کوہاٹ اور جو ہے اس طرف بنو میں الگ اسلام ہے، وہ ادھر جو ہے نا کسی گوٹ میں چلا جائے وہاں الگ۔ یہ کیسا اسلام؟ اسلام لوگوں سے کیا ہو چکا ہے، وہ لوگوں سے بالکل اوجھل ہو گیا ہے، اور سارے کے سارے رسوم و رواجات، میت کو لے لیں، ہر ایک کے میت کے اپنے اپنے رسوم ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ نا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ وہ فوتگی جب ہو جاتی تھی، تو یہ آپ کے علاقوں میں یہ نوشہرہ اور مردان میں اب بھی شاید ہوتا ہے، وہ فوتگی کے بعد وہ دائرہ بناتے تھے، اور اس طرح جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ پیسے رکھتے تھے، اور وہ پھر گھماتے تھے، اور گھمانے کے بعد پھر تقسیم کرتے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے ایک جگہ پہ کہا کہ بھائی یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہو۔ تو مجھے کہتے ہیں، ہمارے گاؤں کا نام لیا، وہ دوسرے گاؤں والوں نے، کہتے ہیں اس گاؤں والے اگو خپل مڑی سے رخپل کار کی منگ بخپل آگے سے رخپل کار کو، کہتے ہیں وہ اپنے مردے کے ساتھ اپنا رواج کریں، ہم اپنے مردے کے ساتھ اپنا رواج کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے دیں۔ ساری چیزیں رسوم و رواجات پہ ہم چل پڑے ہیں، اور جو شریعت کا حکم ہے سیدھا حکم ہے، آسان سا معاملہ ہے۔ بھائی آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کا سارا ترکے کا حساب لگاؤ، سب سے پہلے اس کے قرضے کا حساب لگاؤ، پھر اس کی وصیتیں دیکھو، 3 حصے کرو، تیسرے حصے میں سے اس کی وصیتیں ادا کر دو، اس نے کیا کس کے لیے کیا وصیت کی ہے، اگر کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دو۔ باقی جو مال بچا ہے اس کی تجہیز و تکفین اور اس کے قرضے کے بعد اسے ورثاء کے اندر خدا کا قانون موجود ہے، قرآن موجود ہے، یوصیکم اللہ، اس رکوع کے اندر آگے حصے آئیں گے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، یہ ساری بیوی کا کتنا حصہ ہے، بچے اگر ہیں تو ان کا، یہ ساری تفصیل وہ کیا ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ کسی بھی دارالافتاء میں آپ جاتے ہیں، 1 منٹ کے اندر آپ کو سارے حصے لکھ کر بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے تقسیم کرو، اس کو تقسیم کرو، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اب اگر کسی نے صدقہ خیرات کرنا ہے اس کی مرضی ہے، کریں، نہیں کرنا اس کی مرضی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، جو کوئی فوتگی ہوتی ہے تو مولوی صاحب کی موجیں ہو جاتی ہیں، ہاں، کوئی 20-25-30 دن تک تو کیا ہے اس کا کام صحیح چل رہا ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بھائی یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔
ہے یہ اللہ کا دین نہیں ہے، اس پہ ثواب بھی کوئی نہیں ملتا، اور جو چیز شریعت نہیں ہے اس پہ ثواب کی نیت کر لیتے ہیں۔ اب یتیم ایک آدمی مر گیا ہے اور اس کے بچے ہیں، یتیم بچے رہ گئے، اس کے مال میں سے اگر آپ مسجد بنوا لیتے ہیں تو آپ نے ثواب کا کام نہیں کیا، آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، پیٹ کے اندر آپ نے جہنم کی آگ بھر دی ہے۔ تو بنائی تو آپ نے یہاں دنیا میں مسجد بنا دی ہے، لیکن حقیقتاً آپ نے کیا کیا ہے؟ بڑی زیادتی کر گئے، ظلم کر گئے۔ ظلم کر کے آپ بچوں کا مال لے کر اس سے مسجد بنا رہے ہیں، بچوں کا مال لے کر اسے کیا کر رہے ہیں؟ آپ طالب علموں کو کھلا رہے ہیں، آپ مدرسوں میں کھلا رہے ہیں، آپ دوست احباب کو کھلا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے